یہ بتائیے 3 ٹیسٹ میچوں میں آپ نے کتنے رن بنائے اور کتنی وکٹیں لی؟ دیکھیے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، بزرگوں کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو کرکٹر کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ کرکٹر کو صرف اپنی بیوی سے محبت کرنا چاہیے۔ سو ہم کرتے تھے، صرف اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے۔ دیکھو نا، لاجواب کر دیا تمہیں۔ یہ سب باتیں بہت اچھی ہیں جو کہ ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ دیکھو انور، اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر ہم رنز نہیں بنا سکے اور کوئی وکٹ نہ لے سکے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی۔ میں آپ کی ہر بات مان رہا ہوں، مگر ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارا تعلق ضرور ایک اسلامی ملک سے ہے، ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، مگر ہم اسلامی کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں۔ میرا ایک سیدھا سوال تھا کہ آپ نے 3 ٹیسٹ میچوں میں کتنے رن بنائے اور کتنی وکٹیں لیں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ ہم وکٹیں نہ لیں اور رنز نہ بنائیں۔ یاد رکھنا، ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات ذہن نشین کر لینا، جو کچھ کرتا ہے اوپر والا کرتا ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارے سامنے برے سے برا بولر بھی اچھی گیند کراتا تھا، ہمارے سامنے برے سے برا فیلڈر بھی دوسری شاٹ پہ ہمارا کیچ لے لیا کرتا تھا۔ اور شاید تم یقین نہ کرو انور مقصود کہ ہماری گگلی پر ایک بہت ہی برا بیٹسمین چھکے پہ چھکے بھی لگاتا رہا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ انسان بے اختیار ہے، اس کی مرضی میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ سعید انور بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، نیک انسان ہیں، مگر وہ تو بہت اچھا کھیلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کھیلتے دیکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، ملتان بزرگوں کی سرزمین ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ملتان کی سرزمین پر ہندوستان کے ہاتھوں ایک مسلمان ٹیم کو شکست فاش ہوئی۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کی ٹیم میں صرف ایک پلیئر نے سینچری بنائی، وہ بھی ایک غیر مسلم نے، یوسف یوحنا نے۔ مسلمان تکلیف میں ہیں۔ مسلمانوں کو یعنی ہمیں چاہیے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ اگلے ٹیسٹ میچ کے لیے ہم مولانا فضل الرحمان، قاضی حسین احمد اور طاہر القادری کو کھلائیں؟ ان سے تو اچھا کھیلیں گے جو ملتان میں کھیل رہے تھے۔ بتائیے، ہمارے یہاں کے کھلاڑی اشتہار میں کرکٹ کھیلتے لڑکی کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور 2 کھلاڑی تو ایسے ہیں جو شادی کے کپڑے پہن کر ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں۔ کانوں کو ہاتھ لگاؤ، توبہ کرو، یہ قرب قیامت ہے، قرب قیامت۔ یہ قرب قیامت ہے کہ ہمارے 2 فاسٹ بالر لال کپڑے پہن کے اشتہار میں بھاگتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی میں ان سے وضاحت طلب کروں گا جب تک آپ اشتہار دیکھیں۔ کھیل میں ہار جیت تو ہوتی ہے۔ سخی بن عالم کا محاورہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو انسان غلط فیصلے کرے اس کی کٹ لگاؤ۔ سخی بن عالم جن کا ذکر کیا آپ نے، ابھی نام لیا، وہ کٹ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ کٹ تو آج کل کی زبان میں ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اور لفظ استعمال کیا ہو ماموں، ہمیں کٹ یاد رہا تھا اس لیے ہم نے کٹ فٹ کر دیا۔ بات یہ ہے تمہاری شکل ہمارے ماموں سے بہت ملتی ہے۔ سخی بن عالم کون ہے؟ سخی بن عالم ہمارے نانا تھے۔ میں سمجھا کہ عربوں کی پرانی شخصیت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کے نانا نے کٹ کا لفظ استعمال کیا ہے تو پھر ٹھیک استعمال کیا۔ سخی بن عالم نے کہا تھا کہ جو انسان غلط فیصلے کرے اس کی کٹ لگاؤ۔ ماموں ایک بات یاد رکھو، ملتان میں غیر ملکی امپائروں نے 4 غلط فیصلے دیے، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ کسی نے ان کی کٹ نہیں لگائی۔ اور یہ ایک ہماری ٹیم ہے، اسے دیکھو، اشتہار پہ اشتہار، اشتہار پہ اشتہار، پوری ٹیم اشتہاری لگنے لگی ہے۔ چھوڑ دیں اشتہاروں کو، اشتہار ختم ہو گئے۔ کیسے چھوڑ دیں؟
اگر ان کھلاڑیوں کے کپڑوں پر سے اشتہاروں کو نوچ لیا جائے تو باقی کیا بچے گا؟ جسم کا کون سا ایسا حصہ ہے، ہمارا مطلب ہے ان کے لباس کا ایسا کون سا حصہ ہے جہاں پر اشتہار نہیں ہوتے؟ جب آمدنی ایک بوتل کی کمپنی سے ہو تو پھر وہ کسی ایسے ملک کے لیے کیوں کھیلیں گے جہاں بوتل پر پابندی ہو؟ تم میری تھیوری کو سمجھ رہے ہو یا میں اور وضاحت سے بیان کروں ماموں؟ اپنی تھیوری اپنے پاس رکھیں آپ. بھارت کی ٹیم 5 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے اور 3 ٹیسٹ کھیلنے کے لیے پاکستان آئی. ون ڈے کی سیریز وہ پہلے جیت چکی ہے. ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ ملتان میں ہوا جو وہ جیت چکی ہے. اب 2 ٹیسٹ باقی بچے ہیں. بھارت سے ایک ٹیم آئی تھی جس نے ہم سے سہارا مانگا اور ہمارے لوگوں نے سہارا دیا. تم نے غور سے دیکھا ہوگا کہ ان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے سینوں پر سہارا لکھا ہوا تھا، اور دیکھیں کیسا سہارا حاصل کیا ہے کہ ایک اننگ سے ٹیم جیت گئی. ہمارے یہاں کے پٹھانوں نے کچھ کر کے نہ دیا، اور ہندوستان کے پٹھان عرفان پٹھان نے تباہی مچا دی. ماموں، یہ سب اپنے کرتوتوں کا کام ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اننگ سے ہارنے کے امتحان میں ان کو ہمیشہ عذاب میں رکھے گا. امتحان لیتا رہے گا، امتحان لیتا رہے گا. میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ کی گفتگو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. خدا نقی بن طیب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. انہوں نے ایک جگہ کہا تھا. یہ آپ کے کون ہیں؟ یہ میرے کوئی نہیں، یہ فرعون کے زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی کے چانسلر تھے. آپ کیا بیہودہ باتیں کر رہے ہیں؟ فرعون کے زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی کے چانسلر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں ماموں. یا تو فرعون غلطی سے نکل گیا یا علی گڑھ منہ سے سلپ ہو گیا. کون تھے نقی بن طیب؟ تم جلال میں آ گئے ہو، تمہیں بتانا پڑے گا. نقی بن طیب ہمارے تاؤ تھے. اب تمہیں چین آ گیا ماموں. میں نے اپنے پروگرام میں آپ کو ایک ٹیسٹ کرکٹر کی حیثیت بلوایا ہے. آپ صرف کرکٹ پہ بات کریں، صرف کرکٹ پر. مجھ پہ قلم اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لیا کرو. بات یہ ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے رمیز راجہ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک 8 سال کے بچے سے پوچھ رہا ہے کیا تم پاکستان کے لیے ٹیسٹ کھیلو گے؟ کیسی شرم کی بات ہے کہ 2 غیر ملکی کھلاڑیوں کے سامنے کرکٹ کا چیف ایگزیکٹو ایک 8 سال کے بچے سے پوچھ رہا ہے کیا تم لاہور کا ٹیسٹ کھیلو گے؟ اور اس چھٹکے کو دیکھو، مڑ کے رمیز راجہ سے کہتا ہے ہاں کھیلیں گے اگر تم نے ہمیں کپتان بنا دیا تو. سوچو ماموں، اگر وہ 8 سال کا بچہ کپتان بن جاتا ہے تو ٹیم میں انضمام کی جگہ کہاں سے رہتی ہے؟ اور تم تو جانتے ہو رمیز راجہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ ایک اشتہار تھا. یہ کھیلنے والے بھی تو اشتہار ہی ہیں، اور کیا ہیں ماموں. آپ لوگ اشتہار دیکھیں جب تک میں ان سے بات کرتا ہوں.